जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मौजूदा दौर में जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत से खानदान, कलीसियाएं, कौमें, कबीले, फिरके आबाद हैं और अफराद के मजमूए को मुआशरा कहा जाता है, जहाँ पर अफराद लोग मिलजुल कर रहें, उसे मुआशरा कहा जाता है। और अगर हम मौजूदा मुआशरे पर गौर करें, तज्जिया करें, तो इस दुनिया में पाकिस्तानी मुआशरा खास तौर पर ऐसा मुआशरा है जिसमें शायद ही कोई खानदान, कोई घर, कोई ऐसी फैमिली हो जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो। यानी मैं और आप आज अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि हर दूसरा फर्द किसी न किसी शख्स से खफा है, कोई शख्स हमसे खफा है। लड़ाई झगड़ा, तजाद, अफरा तफरी न सिर्फ खानदानों में, कलीसियाओं में, बल्कि अज़दवाजी बंधन में भी है। तलाक की शरह बहुत बढ़ चुकी है, खानदानों में खुशी नहीं है, अफरा तफरी है, हर खानदान, हर शख्स परेशान है। आज सुबह मैं आपकी तवज्जो जिस जानिब दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर गौर करें और इस सब की वजह दरियाफ्त करें, ऐसी क्या बात है जिस वजह से खानदान आज इतने तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। और मैं और आप अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो क्या हमारी जिंदगी, हमारा चाल चलन, हमारे अमाल, हमारी गुफ्तार, बातचीत करना कलामे मुकद्दस के ऐन मुताबिक है? हम सब जानते हैं कि हमारे अमाल, हमारी गुफ्तगू, बोल चाल, हमारा किरदार कलामे मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। और शायद इसी वजह से घरों में, खानदानों में, कलीसियाओं में और हमारे मुआशरों में अफरा तफरी, लड़ाई झगड़े और तरह तरह की बदकारी, बदअखलाकी रूज पर है। और मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा शख्स है जो जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है? अपना हाथ खड़ा करके बताइए। हर शख्स देखना चाहता है, देखना हम सब चाहते हैं, लेकिन खुदा के कलाम पर, अहकाम पर अमल नहीं करते। आज एक ऐसा फार्मूला खुदा के कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर हम सबों को तालीम देता है कि कौन कौन जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है। मेरे साथ हवाला निकालें जो आज तिलावत हुई, दूसरी तिलावत, पहला पतरस उसका तीसरा बाब, पहला पतरस तीसरा बाब और 10वीं आयत। आप सब बगौर देखें और कलाम मुकद्दस से सीखें कि कलाम मुकद्दस आज हम सबों को क्या कहता है। लिखा है, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे। फिर आयत को दोहरा रहा हूं, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो क्या करे? लिखा है, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बड़ी वाज़ेह आयत। जो कोई जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर
بات کہنے سے باز رکھے۔ اب اس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو کیا ہماری زندگی اس آیت پر پوری اترتی ہے؟ تو پھر اسی وجہ سے نہ ہماری زندگیاں خوشحال ہیں اور نہ ہم اچھے دن دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چنا، مقرر کیا، بلایا، کیا ہم لوگ اس بلاوے کے عین مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج میں اور آپ خدا کے زندہ کلام میں سے اس بلاوے پر غور کریں گے جس بلاوے کے تحت خدا نے ہمیں چنا، مقرر کیا تاکہ ہم پھل لائیں اور ہمارے پھل ہم میں قائم رہیں۔ مسیحی تصور بلاوا، کرسچن کالنگ، آج ہم سب اس چیز کے، اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سب بلائے گئے ہیں۔ اور میں اور آپ اگر اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم سب اس چیز پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بلائے گئے ہیں، ہمیں خدا نے چنا ہے اپنی خدمت کے لیے، تو مسیحی تصور بلاوا اصل میں ہے کیا؟ لوگ آج تصور بلاوے کا تصور یہ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں کہ تصور بلاوا یہ ہے کہ خدا نے مجھے خدمت کے لیے چنا صرف اس وجہ سے کہ میں کتاب مقدس میں بغل چ پاوا تے کار کار چ کلام کی منادی کرا۔ کلام مقدس میں بارہا نبی، پیغمبر، رسل، شاگرد بلائے گئے اور ہر کسی کے لیے خدمت الگ الگ تھی۔ آج جو حوالہ جات پڑھے گئے اس میں دو طرح کے لوگوں کو بلایا گیا۔ پہلا حوالہ جو پڑھا گیا سلاطین کی کتاب سے، میرے ساتھ حوالہ نکالیں، سلاطین 19واں باب، اس میں ایلیا نے ایک شخص کو اپنی خدمت کے لیے چنا، اور اس حوالے کا عنوان ہی الیشا کی بلاہٹ ہے۔ انجیل میں سے لوکا کی انجیل 5واں باب، اس حوالے کا عنوان ہے خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو خدمت کے لیے چنتے ہیں، بلاتے ہیں، مقرر کرتے ہیں۔ ان دونوں حوالہ جات میں ایک چیز جو کامن ہے، مشترک ہے، وہ بلاوا ہے۔ دوسری چیز جو کامن اور مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ انجیل کا جو حوالہ ہے اس پہ ایک بار ہم نے خداوند یسوع مسیح کے معجزے کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھا تھا، جب پترس نے جال ڈالا، ساری رات محنت کی اور کچھ حاصل نہ کیا، وہ ماہر گیر ہوتے ہوئے، تجربہ کار ہوتے ہوئے اپنے پیشے میں زیرو تھا، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح کی فرمانبرداری کی تو مچھلیوں کا غول گھیر لائے، اتنا بڑا غول کہ پھٹنے لگا، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے ہو چلو، تو وہ معجزہ، وہ ساری برکتیں، وہ جال، سب کچھ وہیں چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، خدمت کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیا۔ اور دوسری جانب جو عہد عتیق کا حوالہ ہم نے پڑھا، الیشا نبی کا، لکھا ہے 12 جوڑی بیل اس کے پاس تھے، کسان تھا، زمینداری کرتا تھا، کھیت میں کام کر رہا تھا،
12 जोड़ी बैल से मुराद कितने बैल थे उसके पास? 24 बैल। और तारीख बताती है कि इस हाल में वो ठीक ठाक था, पैसे वाला था, घर बार वाला था। और अलीशा ने जब अपनी चादर उस पर डाली, वो रिदा, वो पुकार, वो बुलावा, उसने सिर्फ एक अर्ज की कि मैं अपने वालिदैन को चूम लूं और फिर मैं तेरी खिदमत के लिए आ जाता हूं। और इस दौरान उसने किया क्या? एक जोड़ी बैल कुर्बान किया, खुदावंद के हुजूर में अपने अजीजों अकारिब को बुलाया। उस खिदमत के काम को शुरू करने से पहले उसने अपने आप को पेश किया, वो बरकत हासिल की और अपने आप को खिदमत गुजारी के लिए सर्व कर दिया। और तारीख बताती है कि उसका वो बैल कुर्बान करना ये जाहिर करता है कि उसने अपनी पीछे की सारी कश्तियां जला दी और फिर आगे गया। फिर उसने मुड़ के नहीं देखा। आज मैं और आप इस बुलावे पर गौर करें कि ये बुलावा असल में है क्या। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है। और पतरस रसूल कहता है कि पहले तुम कुछ नहीं थे, कोई चीज नहीं थे, तुम्हारी कोई शिनाख्त नहीं थी। यू वर नथिंग, जीरो। तब मसीह खुदा ने तुम्हें चुना। मैं और आप आज अगर किसी को चुनते हैं तो इस गर्ज से चुनते हैं कि उसमें कोई कमाल है, कोई लियाकत है, या पंजाबी से कहते हैं सानू देना कोई काम नहीं। इसके अलावा तो नहीं किसी को चुनते। हम ताल्लुक जिससे बनाते हैं इस गर्ज से, इस लालच से कि हमें उससे कुछ मिलेगा। खुदा का है कलाम मुकद्दस में कि उसने दुनिया के बेवजूदों को चुना, उसने बेवकूफों को चुन लिया, उसने नकामों को चुन लिया, जो निकम्मे हैं, जिनके पास कोई कमजोरों को चुन लिया। हम क्यों किसी कमजोर को नहीं चुनते? मैं और आप किसी ऐसे शख्स को क्यों नहीं चुनते जिसमें कोई कमाल नहीं है? तो ऐसी क्या वजह है कि खुदा कमजोरों को चुनता है, निकम्मों को चुनता है, बेवजूदों को चुनता है? तो सीखने का नुक्ता ये है कि जब खुदा चुनता है तो वो बेवजूदों को चुनता है और बेवजूदों को चुन के उन्हें वजूद बख्श देता है। वो बेवकूफों को चुनता है, उन्हें वकूफ बख्श देता है। वो कमजोरों को चुनता है और उन्हें ताकतवर बना देता है। मैं और आप नहीं कर सकते, इसमें हम में कोई कमाल नहीं है। और फिर बुलाया जाना ये कोई फख्र की बात नहीं, ये कोई शेखी की बात नहीं है, क्योंकि बुलाया जाना बुलाए जाने वाले की मर्जी पर मुबनी नहीं होता, बुलाए जाने वाले की मर्जी पर मुबनी होता है। यानी जिसने बुलाया है उसकी मर्जी पर मबनी है, हमारी मर्जी पर मबनी नहीं है। जो बुलाए गए हैं, जिसने बुलाया है उसके पीछे कोई वजह है। और जब कोई शख्स किसी शख्स को बुलाता है तो उसके पीछे उसका खास थॉट, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे देखने की जरूरत है। तो मैं और आप आज अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें और इस चीज को देखें, सीखें कि क्या हम उस बुलावे के मुआफिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। जिस मकसद के लिए मसीह खुदावंद ने हमें चुना,
کیا ہمارا زندگی گزارنا اس مقصد کے مطابق ہے؟ اور پطرس رسول نے واضح طور پر کہا کہ تم اس قابل ہی نہیں تھے، تمہیں چنا گیا، بھیڑ ہے، ہزاروں لوگ ہیں، ہم کیوں چنے گئے؟ کوئی وجہ ہے، خدا کا بڑا مقصد ہے۔ اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے افسیوں کا خط، اس کا 4واں باب، اس کی پہلی آیت اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ افسیوں کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی آیت، اس میں لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے، بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں، کیا ہوں؟ قیدی ہوں، میں اس خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، میں بادشاہ نہیں بن گیا، میں قیدی ہوں مسیح کا، میری زندگی صرف اس کے لیے مقرر ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں۔ اور لفظ التماس کرنا پنجابی میں اگر اس کا میننگ دیکھیں تو ترلے کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتا ہوں۔ اور کیا درخواست کرتا ہے وہ کہتے ہیں، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ جس بلاوے کے لائق تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ اب اس نے اپنے بلاوے کا اظہار کر دیا کہ میں کون ہوں، میں جو مسیح خداوند میں قیدی ہوں، یعنی میں اس خاص پیرے میں، اس پیمانے میں زندگی بسر کر رہا ہوں جس میں اس نے مجھے چنا، مقرر کیا اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا۔ میں خداوند میں قیدی ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ لائق چال چلو۔ آج میں اور آپ کس بلاوے کے لائق چال چل رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے عرش کے خدا کو چھوڑ کر فرش کے خدا کو نہیں بنا لیے؟ کیا ہم ان میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ دولت، شہرت، پیسہ، رتبہ، عہدہ، مرتبہ، یا ہم نے اپنے آپ کو حقیقی بلاوے کے لائق خداوند کے حضور پیش کیا ہے؟ اور ایک بڑا مشہور مفکر کہتا ہے کہ میری ایک سائڈ پر دولت ہے، ایک سائڈ پر خدا ہے۔ دولت کی طرف منہ کرتا ہوں تو خدا کی طرف پیٹھ جاتی ہے، اگر خدا کی طرف منہ کرتا ہوں تو دولت کی طرف پیٹھ جاتی ہے۔ اور اس مفکر کا یہ بیان، میں سمجھتا ہوں اس کا بیان نہیں بلکہ کلام مقدس کا بیان ہے کہ تم ایک وقت میں دو چیزوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کس چیز کی؟ دولت کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اور آپ کس بلاوے کے لائق چال چل رہے ہیں؟ اور یہ جو بلاوا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ بلاوا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فخر ہے، ہم بڑی شیخی سے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے فلپیوں کے خط کے 3 باب کی 14ویں آیت میں، یہ اس کا بلاوا ہے، یہ ہمارا بلاوا نہیں ہے، یہ اس کا بلاوا ہے۔ پھر دوسرا تسلونیکیوں پہلے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، یہ ایک عظیم بلاوا ہے، اٹس اے گریٹ کالنگ، عظیم بلاوا۔ عبرانیوں کے خط 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ پاک بلاوا ہے۔ اس پاک بلاوے کا اظہار، اقرار کرتے ہوئے آج میں اور آپ ناپاکی کے کام کرتے ہیں،
اور ثابت کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پاک بلاوے کے بموجب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے۔ اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے یہ آسمانی بلاوا ہے، یعنی یہ اس کا بلاوا ہے، یہ عظیم بلاوا ہے، یہ پاک بلاوا ہے اور یہ آسمانی بلاوا ہے۔ ہم نے اس بلاوے کو بڑا مذاق سمجھ لیا۔ کلام مقدس میں بارہا ایسے کردار ملتے ہیں جنہیں خدا نے چنا۔ موسیٰ، جب خدا نے اسے چنا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پاتا، میری تو زبان میں لکنت ہے، فصاحت نہیں ہے۔ خدا نے اسے چنا، اس کے لیے اس کا ترجمان اس کا بھائی مقرر کر دیا، لیکن خدمت گزاری کا کام اس سے لیا۔ تو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے، کیا خدا اس کے بھائی کو نہیں چن سکتا تھا جس کی زبان میں بھی لکنت نہیں، جو فصاحت سے بول سکتا ہے؟ اگر وہ خدا کی ترجمانی کر سکتا ہے تو کیا وہ نبوتیں اور وہ سب کام نہیں کر سکتا جو خدا نے موسیٰ کو کہہ دیا؟ خدا کر سکتا تھا، لیکن خدا نے موسیٰ سے وہ سب کام لیے جس کے لیے اسے مقرر کیا۔ یرمیہ نبی کی زندگی پر غور کریں۔ یرمیہ نبی نے کیا کہا؟ میں تو ابھی بچہ ہوں، اور شریعت کہتی ہے کہ جس کی عمر 30 سال سے کم ہو وہ خدمت نہیں کر سکتا تھا، وہ شریعت پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ مبلغ، عالم، ربی نہیں بن سکتا تھا۔ اور خدا نے یرمیہ کو چنا خدمت گزاری کے لیے۔ کلام مقدس سے ہم بے شمار حوالے لے سکتے ہیں سیکھنے کی غرض سے، لیکن مجھے اور آپ کو آج اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ آج اس بلاوے کے لائق چال چل رہے ہیں۔ خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم چنے جاتے، مقرر کیے جاتے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا میں اور آپ اس لائق تھے، اس لائق ہیں کہ وہ ہم ناچیز لوگوں کو چن لیں اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم اپنے گھر و خاندانوں پر غور کریں، ہمارے خاندان بمشکل چند ایک فرد یہاں پر موجود ہے۔ خدا نے شاید باقی سب کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ آج اس عبادت میں آ سکتے، خدا کے زندہ کلام اقدس سے رہنمائی لے سکتے، اس کلام کی برکت کو حاصل کر سکتے۔ ہم لوگ چنیدہ لوگ ہیں، مقرر کیے گئے، اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہم اس بلاوے کے لائق چال چل رہے ہیں؟ آج دو آپشنز ہم سب ساتھ لے کر جائیں گے، دو چیزیں ہماری زبان پر گھر جا کر کہیں گے واہ آج دا کلام بڑا اچھا سی، بڑا مزہ آیا، بڑی برکت ملی ہے۔ یا ہم لوگ جب واپس گھر جائیں گے کھانا شانا کھا کے خاموشی میں دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا ہم اسی لائق چال چل رہے ہیں جس لائق تو نے ہمیں بلایا، چنا اور مقرر کیا، یا نہیں؟ اور اگر نہیں چل رہے تو آج خدا مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے بلاوے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنے پھر و برکات سے